بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حضرات جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں میں ادب کے ساتھ بلاتا ہوں کہ وہ آ جائیں مسجد کے اندر۔ تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ ہمارا آپ کا جمع ہونا مسجد کی ترقی اور اس کو آبادی کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے جماعت کے ساتھی بھی تشریف فرما ہے اور حضرت مولانا امیر الحق صاحب اور حضرت مولانا نعیم صاحب قاسمی یہ اور دیگر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے میں لفظ کشائی کرنا میرے لیے اچھی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی آ گیا ہوں تو کچھ نہ کچھ بول کے چلے جاؤں گا انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھے بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین و مکرم حاضرین اور نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اور تھوڑی دیر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جو بات کہی جائے، کہنے والا زیادہ محتاج ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دراصل اس مسجد کی کارگزاری اور پچھلے دنوں کے حالات سے آپ تمام حضرات واقف ہیں۔ بڑے نصیب والے ہیں، آپ کا مقدر بہت عروج پر ہے۔ اللہ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنایا کہ اس نے آپ کو اس مسجد کے لیے چنا اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اس مسجد کو آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تہہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کو 10 منٹ کا بھی وقت اگر کسی نے دیا ہے یا 10 پیسے بھی کسی نے اس مسجد کے لیے خرچ کیا ہے
تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام جرائم کو معاف فرما دے اور انہیں راہ راست اور صراط مستقیم نصیب فرمائے. مرتے وقت اللہ تعالیٰ اسے کلمہ کی توفیق نصیب فرمائے. محترم سامعین، مسجد بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. مسجد کو آباد کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا. سو سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل و دماغ میں کون سی بات ڈالی اور کیا نظریہ سے آپ جو ہے سو بہت دور تک دیکھے. دیکھنے کے بعد ان کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے اور وہ بھرے مجلس میں پکار اٹھتے ہیں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آج کچھ دن پہلے میں ایک واٹس ایپ میں پڑھا تھا بہت یا کچھ بیان میں سنا تھا، بہت اچھی بات مجھے لگی. ایک مرتبہ مؤذن صاحب اذان دیے، کوئی نہیں آیا. مؤذن صاحب اذان دیے تو کوئی نہیں آیا. 10 منٹ کے بعد اور ایک اذان دیے تو محلے کے پورے لوگ آ گئے. کیا کرنے کے لیے؟ مؤذن صاحب کو دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے. کیا مؤذن صاحب اب 2 بار اذان دے دیا؟ کہیں دماغ خراب تو نہیں ہو گیا ہے آپ کا کہ 2 بار اذان دے دیے آپ؟ تب مؤذن صاحب سمجھے کہ اب 1 بار کی اذان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ 2 بار اذان دینا چاہیے. محترم دوستو، اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اگر 2 بار اذان ہو رہی ہے تو محلے والے اٹھ کے آ جائیں، نیند سے اٹھ کے آ جا رہے ہیں. ارے 2 بار اذان ہو گئی، کیا بات ہے؟ لیکن اس کو یہ فکر نہیں کہ اذان کس لیے دی گئی ہے، اذان دینے کا مقصد کیا ہے. آج اگر مسجد کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، ماشاءاللہ اللہ آپ کے چندہ دینے کو قبول فرمائے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کو، آپ کے دل و دماغ کو دھو دے اور آپ کو اللہ نوازی بنائے. ارے آمین بولو بھائی. قبرستان میں تو میں بیان نہیں کر رہا ہوں، کچھ بات اگر سمجھ میں آ رہی تو کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ تو پڑھنا چاہیے. قالین کی ضرورت ہے، قالین آ گئی. اے سی کی ضرورت ہے، اے سی حاضر. پنکھے کی ضرورت ہے، پنکھا حاضر. اسٹو بگونا کی ضرورت ہے، سب حاضر. پکوان کرنے کے لیے سامان کی ضرورت ہے، سب سامان حاضر. کسی کو چاول بولو چاول حاضر، بکرا بولو بکرا حاضر. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے دینے کو قبول فرمائے. لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ اتنے مصلی آتے ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، کسی کے دل و دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ جس مسجد میں ہم ماربل بچھا رہے ہیں، جس مسجد میں ہم قالین بچھا رہے ہیں، اس مسجد کو آباد کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسجد کے ماربل کو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے قالین کو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے مسجد میں جگمگاتی لائٹ کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول، اس کے فرشتے آپ کی اس سجدے کا انتظار کر رہے ہیں جس سجدے سے عرش کو ہلا دیتے تھے، جس سجدے سے انسان اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا تھا، جس ضرورت سے 313 صحابہ، جس سجدے سے 313 صحابہ ہزاروں پر فتح پا رہے، اس سجدے کا اللہ انتظار کر رہا ہے۔ تو آپ مسجد کو اگر ترقی کرنا ہے تو پہلے جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں، محترم دوستو، ان کے کاروبار کے بارے میں سوچئے، ان کی روزگاری کے بارے میں سوچئے۔ اگر آپ کے پاس مسجد میں لاکھوں روپیہ ہے تو محترم دوستو، ایسے ضرورت مند بہت ہیں جو 20,000 25,000 کے وجہ سے کاروبار نہیں شروع کر سک رہے ہیں۔ ویسے لوگوں کو آپ کھڑا کیجئے کاروبار میں، اس کے روزگار کا انتظام کیجئے۔ محترم دوستو، جب وہ کاروبار کر کے روزگار والا ہو جائے گا، دولت والا ہو جائے گا، تو اس مسجد کا احسان اسے یاد رہے گا، اور کل محترم دوستو کسی غریب بچی کی شادی کا جب موقع آئے گا تو علن اعلان کہے گا اس بچی کی شادی میرے طرف سے۔ محترم دوستو، آج ہم مسجد کو خوبصورت بنا رہے ہیں، اپنے دل کو ہم خوبصورت نہیں بنا رہے ہیں۔ آج ہمارا رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، قعدہ صحیح نہیں۔ محترم دوستو، وہ نماز کو اللہ کیا قبول کرے گا بھائی؟ اس نماز کو کیا قبول کرے گا؟ اور بیچارے ہمارے تبلیغ جماعت کے ساتھیوں پر قربان جائیے آپ لوگ، کہ وہ لوگ اپنا کاروبار، دھندا، سب چیز کو چھوڑ کر آپ کو صرف ایک دعوت دینے آتے ہیں، کیا کہ بھائی کلمہ کو اپنے دل کے اندر اتار لو، کلمے والی زندگی گزارو۔ جب کلمے والی زندگی پر آ جاؤ گے تو یقیناً ہمارے لیے دین بھی، ہمارے لیے دنیا بھی، دونوں کامیابی ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ آج میں 4 بجے اٹھ کے مسجد سے جب میں اپنی مسجد کو جاتا ہوں تو کئی بار میں سوچا، ہمارے اگل بگل بیچارے ہندو بھائی لوگ رہتے ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وہ لوگ میرے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، اپنے گھر کے آنگن کو دھوتے ہیں، اور اس کا جو نیم دھرم ہے، جو مذہب ہے، اس کے حساب سے وہ لوگ اپنے چونا وغیرہ لگا لیتے ہیں، مگو وغیرہ لگا لیتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں، اور اتنے ہی پر بس نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ اس روڈ میں دوڑتے ہوئے اور واکنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کچھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا کہ ایک 20-25 لوگوں کا گروپ ہے، وہ لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کے زور زور سے ہنستے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں ہنستے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صحت دیا ہے نا، یہ صحت بھی اللہ کی امانت ہے۔ اگر بریانی کھا کے سو جا رہے ہو محترم دوستو، اور کل کے دن تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے، تو یہ اللہ اس کا وعدہ نہیں دیا ہے۔ آپ خود اپنے جسم کے اور اپنے صحت کے دشمن بن رہے ہو۔ آج کوئی مسلمان اس روڈ کے اندر نظر نہیں آتا، کوئی مسلمان نہیں۔
جبکہ ہمارے اور آپ کے آقا، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے صحابہ کرام کو عملی مشق کراتے تھے۔ آج ہم اپنے گھروں کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں۔ محترم دوستو، رسول اکرم تاجدار حرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جھوپڑا کبھی یاد آتا ہے، وہ خیمہ کبھی یاد آتا ہے، جس خیمے کی بنیاد کھجور کے تنوں سے تھا اور جس کا چھت کھجور کے پتوں سے تھا۔ اتنا بڑا خیمہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوتے تھے تو چھت سر سے لگ جاتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بغل میں سوئی ہوئی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے لیے جب جانا ہوتا تھا تو آپ ہاتھ سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیر کو اشارہ کرتے تھے۔ اما عائشہ اپنا پیر سمیٹ لیتی تھی اور کملی والے دو جہاں کا آقا محمد رسول اللہ سجدہ کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں کا حال بتاؤں، سب سے قیمتی ٹائلز ہمارے باتھ روم میں لگا ہوا ہے اور ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ فلانے کا ٹائلز ایسا ہے تو میرا ٹائلز ایسا رہنا چاہیے۔ جبکہ زندگی کیا ہے بھائی؟ بولو، زندگی چند دنوں کی زندگی ہے۔ پوچھا گیا لقمان سے جیے گا کتنا روز؟ پوچھا گیا لقمان سے جیے گا کتنا روز؟ دستے حسرت مل کے بولا چند روز۔ دستے حسرت مل کے بولا چند روز۔ 7 ملکوں کا بادشاہ سکندر جب اس دنیا سے گیا تو کہنے لگا میرا ہاتھ جنازے سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت، آپ کا جنازہ تو بادشاہ کا جنازہ ہوگا، گلی گلی سے لوگ آئیں گے، شہر شہر سے لوگ آئیں گے اور جب دیکھیں گے کہ بادشاہ کا ہاتھ جنازے سے کفن ہے تو لوگ یہ تصور کریں گے کہ دیکھو سکندر بادشاہ کتنا بڑا لالچی ہے کہ 7 ملکوں کا بادشاہ 7 ملک حاصل کیا اور آج جاتے جاتے ہاتھ نکالا ہوا ہے کہ کوئی اور ملک حاصل ہو جائے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، میں اس لیے اپنے ہاتھ کو جنازے سے باہر نکالنے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دنیا والے کو معلوم ہو کہ 7 ملکوں کا بادشاہ جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، کسمار خان چلے گئے، رستم و سہراب چلے گئے، قارون چلا گیا، شداد دنیا میں جنت بنانے والا وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے، دن بھر مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے، لوگوں کے دکھ کو، لوگوں کے درد کو، لوگوں کی پریشانی کو بانٹتے تھے۔ اگر کسی کا کچھ کام ہوتا تھا، 2 جہاں کا کملی والا اللہ کا دلارا ان کے گھر جا کر ان کا کام کرتے تھے۔ اتنا پر بس نہیں ہوتا، جب آپ اپنا گھر تشریف لے جاتے تو وہی کھجور کے تنوں سے بنا ہوا جھوپڑا ہوتا تھا اور کھجور کے پتوں سے ڈھکا ہوا چھت ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے بعد اگر کچھ کھانے کو مل جاتا تو نوش فرما لیتے، اگر نہیں ملتا تو پیٹ پر پتھر باندھ کر ہمارے اور آپ کے آقا سو جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے اور دعا کرتے پروردگار عالم مجھے تہجد میں اٹھنا ہے، مجھے اٹھا دینا۔ آج ہم 3 ٹائم کھا رہے ہیں، انڈا کھا رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، کباب کھا رہے ہیں۔ کہاں سے ہمارے جسم کو اتنا موٹا کر دیے، اتنا موٹا کر دیے، اتنا موٹا کر دیے محترم دوستو کہ ہمارا روح جو ہے سو کبھی اس کے طرف نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اتنا کھایا کہ روح بالکل کمزور ہو گیا۔ سال میں ایک بار روزہ آتا ہے، کیوں؟ روح کو طاقتور کرنے کے لیے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو کچھ بھی نہیں کرتا، کم سے کم اللہ سے ڈرتا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ روزہ پیٹ جب خالی رہتا ہے تو انسان کا روح طاقتور ہو جاتا ہے۔ ارے کبھی کبھی اس مسجد میں آ کے سو جایا کرو، کبھی چٹائی پر سو جایا کرو۔ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے وہ بستر نہیں ہوتا تھا بلکہ کھجور کی چٹائی ہوتی تھی، اور پھر تکیہ بھی نہیں ہوتا تھا بلکہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر کملی والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ آج ہمارے سر کے پاس تکیہ ہے، دو ٹانگوں کے بیچ تکیہ ہے، آجو بازو میں تکیہ ہے، بغل میں تکیہ ہے۔ ارے مرنے کے بعد جب تجھے قبر میں سلایا جائے گا تو مٹی کا بچھونا ہوگا اور تکیہ کچھ نہیں ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہوشیار، سب سے چالاک، سب سے دور اندیش آدمی وہ ہے جو موت کی تیاری موت سے پہلے کرتا ہے۔ اچھا ہم نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور سرکشی کر رہے ہیں، کیا سرکشی مانو؟ اذان کی آواز سن کر مسجد سے گزر جا رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ مسلمان؟ کچھ لوگ تو ضرورت کرنے کے لیے مسجد آتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے جس ضرورت کو تم مسجد میں نکال کے جا رہے ہو، پیشاب نکال کر کے جا رہے ہو، پیخانہ کر کے جا رہے ہو، اگر وہ پیخانہ کو اللہ روک دے، اس پیشاب کو اللہ روک دے، محترم دوستو ہزاروں روپے خرچہ ہو جائیں گے آپ کے۔ اتنا بھی ضمیر ہمارا گوارا نہیں کرتا کہ ہم مسجد آئے ہیں، ضرورت ہو گئی لیکن کم سے کم وضو بنا کے 2 رکعت سجدہ مار کے جاؤ، صلاۃ الحاجت پڑھ لو، نفل نماز پڑھ لو، کچھ تو بھی نماز پڑھ لو بھائی، تاکہ اللہ کے ہاں سلام جائیں تو اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کے جائے، اللہ یہ نہ پوچھے کہ میرے بندے تو میرے دربار میں تو آیا تھا لیکن اپنی ضرورت پورا کر کے چلا گیا تھا، میرے دربار میں ایک سجدہ نہیں کیا۔ اس کو بہت گہرائی سے سوچنا ہے، اندر سے سوچنا ہے۔ اس مسجد کی آبادی کے لیے محترم دوستو، اگر آپ کو کسی کو 1000 روپیہ دینا پڑے تو اس نیت سے دو کہ بھائی ہم تمہاری 1000 روپیہ تو ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جب وقت آئے تم مجھے واپس کر دینا، لیکن ذرا نماز کو آیا کرنا، نماز کو آیا کرنا۔ ایک صاحب ملے تھے، ان کے شوق کو میں سلام کرتا ہوں اور اسے مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص دنیا میں پیدا کرے۔ وہ شخص کہنے لگا مسجد کی ٹائلس کی بات نہیں کرتا میں، ماربل کی بات نہیں کرتا میں، قالین کی بات نہیں کرتا میں، پنکھے اور جھومر کا بات نہیں کرتا میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ کوئی غریب لوگ ہے اسے کچھ پیسہ دو اور مسجد کو بلاؤ، مسجد کو آباد کرو، مسجد کو آباد کرو۔ آج مسجدیں آباد نہیں ہیں۔ حضرت شاہ مولانا ابرار الحق رحمت اللہ علیہ ہمارے گاؤں میں جب مسجد میں آئے، بہت بڑے اللہ والے، جب مسجد کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں کے ماربل کو، وہاں کے پتھروں کو دیکھ کر کے کہنے لگے تم لوگ کتنے بڑے ظالم ہو، عوام کے پیسے کو لوٹ رہے ہو اور عوام کے پیسے کو برباد کر رہے ہو، اسے کیا فائدہ ملے گا؟ ارے تم کیچڑ میں سجدہ کرتے، یہی پیسہ کسی مسلمان غریبوں کو ضرورت کو پورا کر دیتے اور ان کو مسجد تک بلانے کی کوشش کرتے تو اللہ تمہاری بھی مغفرت کرتا اور اس کی بھی مغفرت کرتا۔ ماشاء اللہ، مسجد کی مینار ایسی ہونی چاہیے، مسجد کے اندر ٹائلس یہ ہونی چاہیے۔ جا کر کے دیکھو غریبوں کو، ایسے ایسے غریب ہیں محترم دوستو، اسے کھانا تک نصیب نہیں ہوتا، اسے کپڑا تک نصیب نہیں ہوتا اسے۔ اور آج ماشاءاللہ مسجد کے امام اگر 1 مہینے کا ایڈوانس مانگ لے، مسجد کا اگر امام ایڈوانس مانگ لے یا مؤذن ایڈوانس مانگ لے، ارے کیا مولانا کہاں ہے پیسے؟ چندے سے نہیں ہو رہا ہے، ٹائلس بنانے کے لیے آ رہا ہے،
ارے جس مسجد میں تمہارا مؤذن 5 وقت اذان دیتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تجھے فلاح اور کامیابی کی طرف بلاتا ہے، اس مؤذن کی اگر تم ضرورت نہیں پورا کرو گے تو محترم دوستو اللہ کیا اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کیا اس کی پکڑ ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کو توڑ دینا جائز ہے لیکن کسی کے دل کو مت توڑو۔ اگر تم امام اور مؤذن کی ضرورت کو پورا نہیں کرو گے اس کا دل ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا بھائی؟ بولو، ارے بولو بھائی، زور سے بولو، ٹوٹے گا۔ تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، ہم اور آپ کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ مل جل کر ہر مسجد کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا مؤذن، ہمارا امام، چاہے قطب شاہی مسجد کا ہو یا اولڈ قطب شاہی کا ہو یا گلی گوڑا کا ہو یا RNS کالونی کا ہو یا جہاں جہاں ہماری نظروں میں مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کے امام کو ایسا گھر دو، مؤذن کو ایسا گھر دو کہ اپنا پورا فیملی کے ساتھ زندگی گزارے خوشی خوشی۔ جس طرح سے آپ اپنے گھر کے اندر ایک بیڈ روم لگاتے ہو، ایک باتھ روم لگاتے ہو، ایک ہال لگاتے ہو، ایک ڈائننگ ہال لگاتے ہو، ارے امام کا بھی تو وہی کام ہے بھائی، امام بھی تو انسان ہے، مؤذن بھی تو انسان ہے، ان کے بھی تو بیوی بال بچے ہیں، ہے نہیں ہے؟ تو ان کی بھی ضرورت، ان کی بھی خواہشات یہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر کو ایک امام دیکھ لیا، ایک مؤذن دیکھ لیا کہ آپ کا گھر تو ٹرپل بیڈ روم کا ہے اور ہال ہے اور نہانے کے لیے ٹب ہے، باتھ روم میں ایسے ایسے ٹائلس لگے ہوئے ہیں، پارکنگ کے لیے الگ جگہ ہے، گارڈن کے لیے الگ جگہ ہے، اور جب اپنا گھر کو آئے گا، اپنے مسجد کے حجرہ میں آئے گا تو اس کے دل سے ایک آہ نکلے گی، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی پیسہ دیتا تو میں بھی یہ گھر بناتا۔ تو وہ آہ کہاں جائے گا معلوم ہے؟ وہ آہ سیدھے عرش کو چیرتا ہوا سیدھے عرش پر چلا جائے گا، اور پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا میرے بھائی؟ میں حق کی بات بول رہا ہوں، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے میرے بھائی، ہاں مسجد تو بنا لی، سب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ سب کو اسی مسجد میں آنا ہے، نہیں آؤ گے تو زبردستی 4 آدمی کے کاندھے پر بیٹھا کے اللہ یہاں لائے گا۔ اب کہاں جاؤ گے بیٹا؟ اب کہاں جاؤ گے؟ تم کو آنا ہی جانا ہے۔ 4 آدمی کے سہارے میں اللہ کو یہاں لے کر کے آئے گا۔ اس وقت یہ مسجد آپ کو دعا دے گی، اس کو کہاں سے لے کر کے آئے ہو؟ ایسے شخص کو لے کر کے آئے ہو جو زندگی میں کبھی اپنی صورت نہیں بتایا، جنہوں نے کبھی اس دربار میں آ کر کے میرے اللہ کو یاد نہیں کیا، میرے رسول کا کبھی درود نہیں بھیجا، اس شخص کو یہاں لے کر کے ہٹاؤ۔ وہ آواز دیتی ہے، مسجد آواز دیتی ہے۔ اگر کسی کو اللہ بصیرت دیا ہوگا، بصارت دیا ہوگا تو اپنے کان سے اس آواز کو سنتا ہے، اپنے کان سے اس آواز کو سنتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ مسجد ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ قوت سماعت دیا ہے۔ ایک پانی کا واقعہ سن لو۔ پانی، اگر ایک باٹل کے اندر ایک پانی رکھ دیے اور اس پانی کو روز الحمدللہ پڑھو، اس کے سامنے، پانی کے سامنے الحمدللہ روز پڑھو، ڈیلی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 40 دن تک اس باٹل کے سامنے پڑھو، پھونکو مت، دم مت کرو، خالی باٹل کے سامنے الحمد شریف 40 دن تک پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو سننے کی صلاحیت دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے، اور جب تم قرآن اس پانی کے پاس پڑھو گے، اس باٹل کے پاس پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی شفا ڈالے گا، ایسا نور ڈالے گا کہ جب تم کسی مریض کو پلاؤ گے خدا کی قسم وہ شفا ہو جائے گا۔ لیکن کہاں ہے بھائی آج بریانی کھانے میں؟ اگر پتہ چل گیا کہ مہندی پٹنم کے فلاں ہوٹل میں سیخ کباب پراٹھے ملتے ہیں، یہاں سے پروگرام بنے گا، کیا بنے گا بھائی؟
پروگرام بنے گا کہ چلو وہاں سیخ کباب اور پراٹھے کھا کرتے ہیں، تو آج میرے بھائی سب کھانے پینے میں لگے ہیں، کھاؤ، کھانے سے ہم منع نہیں کرتے، کھاؤ، دبا کے کھاؤ، لیکن نماز بھی پڑھو۔ فجر کی نماز اگر آج ہم پوچھ لیں کہ کون ایسا آدمی ہے جس کی فجر کی نماز 40 دن تک با جماعت پڑھا ہو، فجر کی نماز با جماعت 40 دن تک ایک بھی اس کی نماز جماعت کے بغیر نہ ہوئی ہو، کون آدمی ایسا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے بولے تو ایک آدھ دو آدمی ہاتھ کھڑا کر سکتے بس۔ تو فجر کی نماز 40 نہیں ہے، ظہر کی نماز 40 نہیں ہے، عصر کی نماز 40 نہیں ہے، اور مغرب کی نماز 40 نہیں ہے، عشاء کی نماز 40 نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کو بنانے میں مشکل ہو رہا ہے 40 دن کیسے پڑھیں گے ہم نماز، تو دو مرتبہ حاصل کرنے کے لیے جماعت میں 40 دن کا چلے گا۔ جو شخص کی نماز 40 دن، پانچوں وقت کی نماز 40 دن بعد جماعت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منافقت سے، بولو بھائی، بری کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ جنت کا پروانہ مل جاتا ہے، جنت کا پروانہ ملتا ہے۔ اب ہم اور آپ رات میں جائیں، کالی کمبل اوڑھ لو، اپنا ضمیر سے پوچھو کیا تمہارے لیے تمہاری زندگی میں عصر کی نماز 40 ہے؟ کیا تمہاری زندگی میں مغرب کی نماز 40 نماز ہے؟ اپنے ضمیر سے پوچھو، تمہارا ضمیر کہے گا تم سب سے بڑا 420 ہو اور سب سے بڑا مکار ہو، تم جو ٹوپی لگا کے گھومتے ہو، جمعہ آتے ہو۔ یہ 420 کی زندگی چھوڑ دیجئے، مکاری کی زندگی چھوڑ دیجئے۔ محترم دوستو، مکمل مسلمان ہو جاؤ، مکمل مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا دے۔ دھیرے دھیرے آمین بولو، زور سے بولو تاکہ اللہ بھی قبول کرے۔ دھیرے سے بول رہا بندہ، ڈر کے مارے کہیں قبول نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر اللہ آپ کو، آپ کی آمین کو قبول کر کے آپ کو نمازی بنا دیا تو کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ آپ میرے کو سمجھ میں ایک بات یہ آئی ہے کہ اب جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں نا، اب ان کے گھر والوں سے ہم کو ملنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاں جتنے بھی ہم اس میں ہم بھی شامل ہیں، ایسے نہیں کہ آپ کو بھی بول رہا ہوں، سارے لوگ بیوی سے کرنے والے ہیں، گھر پہ لے جاتے۔ بیوی اگر ایک بار آنکھ گھور کے دیکھی نہیں، دم دبا کے بھاگ، گھر میں رہتا نہیں، وہ نہیں رہتا، دم دبا کے بھاگ جائے۔ اب بہتر یہی ہے کہ ہر گھر والے سے ہم کو، ہر ایک کے گھر والے سے ملنا پڑے گا، اسے نماز کی تلقین کرنا پڑے گا، اسے فاطمہ کی بیٹی بنانا پڑے گا رضی اللہ عنہ۔ جب وہ فاطمہ کی بیٹی بن جائے گی تو آپ کو گھر میں سونے نہیں دے گی، چل اٹھ نماز کو جا ورنہ کھانا بند۔ مرتا کرتا کیا نہیں، فوراً بھاگ کے آئے گا فجر کو۔ محترم دوستو، اپنے گھر والوں کو دیندار بناؤ، گھر والیوں کو دینی مجالس میں لے کر کے جاؤ، اسے قرآن کی تعلیم دو، اسے قرآن پڑھنے کا حکم کرو۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں جو ہم بھول چکے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اللہ اکبر، چپکی سے دروازہ کھولتے تھے اور ہلکا سا نکل جاتے تھے۔ لیکن اما عائشہ کو اللہ نے نبی کا بیوی بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا آہٹ سے جاگ جاتی تھی
کہ میرے سرتاج اللہ کا دلارا تہجد کے لیے چلا گیا اور وہ خود نماز پڑھتا